تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، بس انہوں نے سرکے میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو جوتے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ قرآن پاک کا پڑھا تھا نا، ہم سب کے لیے باعث کرتا ہوں۔ مسیح یسوع کافی دیر سے سلیپ پر تھے، جسم کافی بری حالت ہو چکی تھی، خون بھی کافی زیادہ بہہ چکا تھا، درد بھی شدید تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ہوتے ہوئے اگر میں اپنی زندگی میں اسے اپلائی کروں تو اگر میں تھوڑا سا بھی مطلب اگر کسی صحرا میں چل رہا ہوں، کسی ڈیزرٹ میں اور دھوپ تیز ہے اور خون میرا بہہ رہا ہے، بری حالت ہے، تو میں زیادہ دیر پانی کے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، تو ایک نارمل حال میں میں یہ بات کروں گا کہ میں صحرا میں چل رہا ہوں اور ایک بس چل رہا ہوں، تیز دھوپ ہے، تو زیادہ دیر میں پانی کے بغیر، بلکہ میری کوشش ہوگی کہ ایک بوٹل میرے پاس ہو یا وہ برتن میرے پاس ہو، تاکہ جیسے ہی تھوڑی دیر بعد مجھے پیاس لگے تو میں پانی پی لوں اور اپنی پیاس کو بجھا لوں۔ لیکن وہاں پر یسوع کے ساتھ ایسا کوئی بھی سین نہیں تھا، کوئی بھی ایسا اس کے ساتھ کوئی اس کو برتن نہیں دیا گیا تھا کہ چل جی دو ادھر پیاس لگے کہ تو پانی پی لینا، نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہاں پر وہ سلیپ پر ہے اور کافی دیر پہلے اسے پانی پلایا گیا ہے، جو عورتیں اسے پانی پلاتی ہیں۔ اور اس کے بعد متی کی انجیل اس میں دیکھتے ہیں، متی کی انجیل 27 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسے پت ملی ہوئی میپ پلائی جاتی ہے، لیکن وہ پانی نہیں تھا۔ وہاں پر وہ میپ پیتا نہیں ہے، اسے پلائی تو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ لیکوڈ تو لے لے، لیکن وہ پیتا نہیں ہے، وہاں پہ اس کا انکار کر دیتا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسے شدید پیاس لگی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں، تو اس نے سلیپ پر پانی مانگا ہے۔ سلیپ پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے پانی مانگا ہے اور تو اس کی حالت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بری حالت ہے۔ اور اگر ایک بڑی دیر بعد کوئی انسان پانی مانگے اور اسے پانی نہ ملے تو اس کی کیا حالت ہوگی، اس کی کیا مطلب کیفیت ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ خود کی زندگی پر اگر ہم غور کریں تو بڑا میں پیاسا ہوں، بڑی دیر سے میں پیدل چل رہا ہوں یا بڑی دیر سے میں بائک پہ ہوں، بہت سفر کر کے آیا ہوں، تو میں نے کسی سے پانی مانگا اور اس نے مجھے پانی نہ دیا، تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے۔ یسوع مسیح کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ مصلوب کرنے سے پہلے جب میں آپ سے کہا ہے کہ اسے پت ملی ہوئی میپ پلائی گئی ہے۔ متی کے انجیل اس کے 27 باب کو دیکھیں، میں جلدی سے آپ کے لیے پڑھوں گا۔ 34 آیت، متی کے انجیل کا 27 باب 34 آیت، پت ملی ہوئی میپ اسے پینے کو دی گئی، مگر اس نے چکھ کر پینا نہ چاہا۔ پھر اسے اس لمحے میں جب اسے اس نے کہا ہے سلیپر کہ میں پیاسا ہوں، اس وقت اس کو سرکہ دیا گیا ہے۔ پہلے پت ملی ہوئی میپ پیش کی گئی ہے اور دوسری دفعہ اسے، پہلی دفعہ اس نے پانی نہیں مانگا، پہلی دفعہ خود انہوں نے پت ملی ہوئی میپ سے پیش کیا، لیکن دوسری دفعہ سلیپر جب پانی مانگ رہا ہے تو انہوں نے اسے سرکہ دیا۔ پت ملی ہوئی میپ اور سرکے میں فرق ہے۔ پت ملی ہوئی میپ کیا ہے؟ ایسی ایک میپ یا پت ایسی کوئی جڑی بوٹی ہے جو بہت کڑوی ہوتی ہے، بہت، اگر آپ کی زبان پہ لگ جائے، بس کی جو ڈاکومنٹ دیکھا تھا کہتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ کڑوی ہوتی ہے۔ آپ کے ہاتھوں میں چھو لے، آپ کے ہاتھوں میں چھو لے، وہ آپ اس بوٹی کو اگر ہاتھوں سے چھو لیں اور زبان کو لگ جائے تو وہ ہاتھوں سے بھی آپ کی زبان پہ اتنی کڑوی لگے گی۔ ایک تو آپ نے اس کو ٹیسٹ کیا تب کڑوی لگے، بلکہ اگر آپ کا ہاتھ اس کو چھو جائے اور صاف ہاتھ کر بھی لیں تو پھر بھی آپ کی زبان کو انگلی لگے، اتنی کڑوی پت جو ہوتی ہے۔ اس میں جو اردو ورڈ یوز کیا گیا ہے افسنتین ہے، افسنتین، کبھی آپ یوٹیوب پہ سے سرچ کر سکتے ہیں افسنتین، اور اس کے لیے جو انگلش ورڈ یوز کیا گیا وہ وارم ووڈ ہے۔ اتنی کڑوی یہ بوٹی ہے جسے مطلب مے کے اندر ملا کر، ایک مے کیا ہوتی ہے؟ مے ایسی چیز ہے جو انسان کو بے ہوش کرنے کے لیے یا اسے اس وقت پلائی جاتی ہے کہ اسے ہوش نہ رہے۔ یسوع کو یہاں پر مے جو پت ملی ہوئی مے پتہ کیوں پہلے پیش کی جا رہی تھی؟ گلگتہ کے مقام پر جیسے ہی وہ پہنچے ہیں اسے دکھ دینے شروع ابھی کرنے تھے، انہوں نے مصلوب کرنے سے پہلے اسے پت ملی ہوئی میپ لائی ہے تاکہ جب ہم اسے دکھ دیں، جب ہم اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھونکیں، سر پہ کانٹوں کا جو تاج پیچھے رکھا گیا، جو بھی اسے اذیتیں دی جائیں گی اسے وہ محسوس نہ ہو، یہ انہیں برداشت کر سکے۔ یہ سب اذیتیں یا جو بھی تکلیف یا درد اسے دی جانی تھی انہوں نے پت ملی ہوئی میں اس لیے دی تاکہ یہ چلائے نہ وہاں پر، درد نہ اسے ہو، یہ بے ہوش ہو جائے، تاکہ جب یہ بے ہوشی کی حالت میں ہوگا ہم جو مرضی اس کے ساتھ کر سکیں گے۔
لیکن وہاں پر مسیح نے پت ملی ہوئی مے پینے سے انکار کیا. انہوں نے کیا لکھا ہے, میں نے پڑھا ہے کہ چکھ کر اسے پینا نہ چاہا. اس کے بعد سرکہ کیا؟ سرکہ جو جب مسیح نے کہا ہے کہ میں پیاسا ہوں, اسے جو سرکہ پیش کیا گیا. سرکہ کس نے کبھی کسی انسان نے یہاں پر سرکہ پیا ہو؟ کوئی ہے کبھی جانے میں سرکہ پی لیا ہو؟ اگر نہیں پیا تو کبھی ٹیسٹ بھی نہیں کرنا. سرکے کا کام کیا ہے؟ سرکہ جیسے ہی اندر جاتا ہے چیرتا ہے, پھاڑ دیتا ہے. اب پروفیسر ٹونی ولیم FGA بائبل کے پروفیسر, کالج کے پروفیسر ہے, وہ آج صبح وہ دیکھ رہا تھا ویڈیو کلپ. وہ کہتے ہیں کہ میری ایک اسٹوڈنٹ نے نا جسٹ ایک تجربہ کرنے کے لیے کہ مسیح کے جو دکھ تھے اس پر وہ کیسے تھے, کتنا ان کو درد ہوا, تو کہتے ہیں اس نے, وہ اسٹوڈنٹ جو تھی ایک لڑکی تھی, اس نے وہ سرکہ پیا کہ میں سرکہ پی کے پہلے چیک کروں گی کتنی اذیت ہوگی. کہتے ہیں جیسے ہی وہ اس لڑکی نے سرکہ پیا ہے, وہ لڑکی جیسے آگ لگ گئی اندر. جیسے سرکہ اندر جا رہا تھا وہ تڑپ رہی تھی. اور کہتے ہیں کہ 6 مہینے تقریباً اسے لگے ہیں ریپیئر ہونے میں. اس کا اندر کا جو ریکور توڑ دیا تھا سرکے نے, اندر جو مسلز کو اس نے چیر دیا, پھاڑ دیا تھا, وہ 6 مہینے لگے اس لڑکی کو ریکور ہوتے ہوئے. اس کے اندر کا جو علاج چل رہا تھا وہ 6 مہینوں کے بعد تقریباً وہ ٹھیک ہوئی تھی. ایک سرکہ اتنا ڈیمیج کرتا ہے انسان کو. لیکن یہاں پر میں یہ بتاتا ہوں, پت ملی ہوئی میں تو نہ پی, لیکن سرکہ اس نے پی لیا. پت ملی ہوئی میں بولا کیوں نہیں اس نے پی تھی؟ تاکہ میں بے ہوش نہ ہو جاؤں, تاکہ میں جو دکھ جو سہنے کے لیے آیا ہوں میں دکھ سہوں گا, میں موت کا مقابلہ کروں گا, میں سامنے دیکھوں گا, میں موت سے چھپوں گا نہیں. یسوع مسیح کے ذہن میں یہ تھا. اور اس نے پت ملی ہوئی میں تو نہ پی, لیکن جو سرکہ تھا جس نے اس کو چیرنا تھا, جس نے اس کے اور دکھ دینے تھے, وہ اس نے پیا. وہ اس نے اپنے اندر لیا کہ ہاں میں دکھ سہوں گا انسان کے لیے. میں جب آیا ہی انسان کے لیے دکھ سہنے کو, اسے معافی دلوانے کے لیے, تو میں کیسے اس سرکے کا انکار کر دوں؟ کیسے پت ملی ہوئی میں پی کر تم بے ہوش ہو جاؤ؟ کیسے اس کو دکھوں کا سامنا نہ کروں؟ اس نے دکھوں کا سامنا کیا. پہلے بھی وہ بہت اذیت میں تھا, لیکن اس کے بعد پھر اس نے اپنے آپ کو دکھوں میں ڈال کر انسان سے محبت کا اظہار کیا سرکہ پی کر. تو اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ مسیح نے ہماری خاطر جو جان دی ہے وہ اس نے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے. مسلز کو نقصان دیتا ہے, وہ دکھ کو اور بڑھاتا ہے جو سرکہ ہوتا ہے. مسیح نے وہاں پر ہمارے لیے سرکہ پینا چاہا, اس نے پیا. لکھا ہوا ہے کہ پیا اس نے سرکہ. اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہم کیا کر رہے ہیں مسیح یسوع کے لیے؟ کیا کہیں میں قربانی دے رہا ہوں مسیح یسوع کے لیے؟ اس کے دکھ بڑے ہیں, درد بڑا ہے اس کا سرکہ پینے سے. اس نے پت ملی میں پی کر اپنے درد کو چھپانا نہیں چاہا. یہ نہیں کہا کہ نہیں موت تو مجھ سے زیادہ طاقتور ہے. اس نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا مقابلہ کیا. آمین. یہ ہے میرے یسوع اور آپ کے یسوع کی کہانی کہ اس نے میرے اور آپ کے لیے موت کا سامنا کیا ہے. اور اس نے ابھی کہوں گا, اس نے اپنے آپ کو چھپایا نہیں ہے. اس نے اپنے درد کو کم کرنے کی کوشش نہیں کی. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں نے راشد کو بچانا ہے, چیری کو بچانا ہے, سمران کو بچانا ہے. اس نے دکھوں کا مقابلہ کیا ہے, اس نے سامنا کیا ہے موت کا. موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے ہرایا اس کو میرے اور آپ کے لیے. شکر گزاری کیا کریں. اچھا مجھے سوال کچھ ہے وہ بتائیے گا, اس کے مصلوب ہونے کی وجہ کیا تھی؟ میں اور آپ, میرے اور آپ کے لیے وجہ مصلوب ہوا نا. اس کے سلیب پر پیاس لگنے کی وجہ, کیوں وہ اتنی دیر پیاسا رہا, اور پھر جب اسے پیاس بچانے کے لیے اسے پیش بھی کیا گیا تو اسے سرکہ پلایا کر وہ اور درد میں اور اس کی تکلیف بڑی. کیا وجہ تھی اس کی کہ وہ اس نے پانی مانگا؟ کون تھی ریزن اس کے؟ ہم تھے. میری اور آپ کی وجہ سے وہ پیاسا تھا, اور جب اسے دیا گیا تو سرکہ اور وہ بھی اسے چیرتا ہے. میری اور آپ کی وجہ سے اور دکھ کی حالت میں گیا. پت ملی ہوئی میں اس نے جو نہ پی, کیوں نہیں پی؟ میری اور آپ کی وجہ سے. کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر میں نے پت ملی ہوئی میں پی تو پھر میں موت کو ان کے لیے ہرا نہیں سکوں گا. اس نے موت کو ہرانا تھا. ایک میں بات کہوں گا, مسیح جتنے بھی آج جو خدا کو مانتے یسوع مسیح میں شامل ہے, ان کو کسی کو بھی موت کا ڈر نہیں ہے. وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. کتنے مسیح یہاں پر ہے وہ یہی بات اپنی زندگی میں, آج بھی موت آ جائے. بہت ساری ایسی بہنیں بھائی یہاں پہ آج دعا کرتے ہیں, یسوع جلد آ. وہ مرنے کے لیے تیار ہے, وہ اس دنیا کو, اس جان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے. یسوع جلد آ, میں تیرا انتظار کر رہا ہوں, میں تیرا انتظار کر رہی ہوں. بہت سارے, اور یہ
وہی دعا کرتا ہے جس کے اندر مسیح کی محبت ہے. کوئی عام انسان یہ دعا نہیں کر سکے گا. وہ تو یہی کہے گا نہیں میں خالی کاروبار کرنا ہے, میں اپنی بچیاں نے شادی کرنی ہے, میں خالی بہت سارا پیسہ اکٹھا کرنا ہے. ایک ایماندار یہ گل نہیں کہے گا. یسوع دے لوگ آج بھی مرن لیے تیار نہیں. ایک روپیہ کو نہیں ہے, پاویں زمین ہے کہ نہیں, کاروبار ہے کہ نہیں, یسوع دے لوگ آج بھی مرن لیے تیار نہیں. آج بھی مرن لیے تیار ہیں, اپنے دلہے کا انتظار کر رہے ہیں. دلہے آج بھی مکاشفہ دی آخری آیت جڑی ہے نا, بائبل دی آخری آیت مارا نہ تھا یسوع جلد آ, یہ نعرہ ہے یسوع جلد آ. کلیسیا اپنے مسیحا کا ویٹ کر رہی ہے. وہ آج بھی اپنے مسیحا سے کہہ رہی ہے یسوع جلد آ, میں تیرے انتظار میں ہوں. اور جو کلیسیا نہیں ہے وہ کبھی بھی یہ نعرہ نہیں لگاتے, وہ کبھی بھی اپنے مسیحا سے یہ بات نہیں کہتے, کیونکہ ان کے اندر ڈر ہے. انہوں نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی ابھی جرت نہیں کی. اس دن وہ جرت کریں گے جب یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لے لیں گے. مسیح یسوع ہماری زندگی کو بچانے کے لیے تڑپا ہے, پیاسا ہے, ہوا ہے وہ, لیکن ہم کیا کریں, خود غرض ہو گئے ہیں. ایسی ہی حالت ہے. کوئی یہاں پر مسیحا لٹک رہا ہے اور میں اس کے پاس سے گزر رہا ہوں, وہ مجھے کہتا ہے پانی پلا, میں گزر جاتا ہوں. نہیں میں خالی کاروبار کرنا چلا ہے, پانچ پانی پلانا. پھر میں ادھر جا رہے ہیں, پھر مسیحا میرے کہتا ہے میرے پانی پیا. نہیں میں خالی ادھر اپنے بچوں کے پیچھے چلنا, انہوں نے لے آؤں. نہیں پھر ادھر جا رہا ہے, نہیں خالی میری فصل ہے, میں پانی لانا, پھر آؤں پہ آؤں ادھر. ایسی ہم حالت کر رہے ہیں مسیحا کی. مسیحا ہمیں کیا ہے, میرے لیے اور آپ کے لیے پیاسا ہے نا. مسیحا کی تڑپ کیا ہے, مسیحا کی پیاس کیا ہے, میں اور آپ بچ جائیں. مسیحا یہی چاہتا ہے نا. یسوع مسیح کی جو پیاسا ہوا اس کے پیچھے جو اس کی روحانی معنی ہے وہ یہی ہے کہ وہ میری اور آپ کی روحوں کے لیے پیاسا ہے. اگر ہم اس کی پیاس نہیں گزارے تو ہم کیا کر رہے ہیں, اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اور اپنی دنیا داری کے کاموں کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں. ایسا کر رہے ہیں, ایسا ہی کر رہے ہیں. مسیحا کہتا ہے مجھے پانی پلا, نہیں میں شراب پہلے پی کے آؤں. مسیحا کہتا ہے مجھے پانی پلا, نہیں میں ذرا کوئی ہر طرح سے غلط کام کر رہا ہوں, پھر میں پانی پیاؤں گا. مسیحا کو اسی وقت میری اور آپ کی ضرورت ہے. اگر ہم اسے اگنور کر رہے ہیں, ریجیکٹ کر رہے ہیں, تو وہاں پر ہم اس سے جو اس نے ہمارے لیے کی اس سے محبت کا اظہار نہیں کر رہے. آئیں سوچیں میں اور آپ, ہم کہاں پر کیسے اس کی پیاس بجھا رہے ہیں. ایک روح جب اس کی حضوری میں آ کر کہتے ہیں کہ یسوع میں تیرا ہوں نا, پتہ نہیں کتنی اس کے اندر کتنی خوشی شادمانی اس کے اندر بڑھتی ہوگی جب مسیحا ہم کو اپنی حضوری میں دیکھتا ہے. اسی کی کر رہے ہیں, اسی کی کر رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں اتنے جا کے. اچھا جدو میں تمہیں دسیا ہے کہ جدو پانی مانگتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ راشد میرے کول آ جا, میرے اپنی زندگی دے دی, میں انکار کرنا کہ اچھا لگ رہا ہے, اچھا لگ رہا ہے. سرکہ ہور نہیں چیر رہا ہے, سرکہ ہور دے اندر چیر پھاڑ رہا ہے, ہور دے مسلز کو کٹ کر رہا ہے, ہور دے 6 مہینے لگن گے ریپیئر ہون. کیوں اس سے وقت اگر اپنا آپ ہی دے دیے انہوں سرکہ چیرے گا نہیں, وہ اندر خوشی بڑھے گی, اور شادمان ہوئے گا کہ جیری نے مجھے اپنی زندگی دی, یشوا نے مجھے اپنی زندگی دے دی. خوش ہوگا, شادمان ہوگا. مسیح سوچو, صرف ہی شناختی کارڈ دے مسیح نہ ہو جائے. آخری وقت ہے, میں پاسٹر سیمسن صاحب نے چرچ سے کلمہ پہلا سنا رہا تھا, انہوں نے گل کر رہے تھے کلیسیا کے سامنے. اسی اپنی ایک روٹین کی جڑی لائف ہے نا, صبح اٹھے روٹی کھادی کام تے چل گئے, رات نو روٹی کھادی سو گئے, صبح اٹھے روٹی کھادی رات نو کام روٹی کھادی سو گئے. ٹھیک ہے, یہ روٹین چھڈو. صبح اٹھ کے یسوع مسیح دے نام نو جلا دو, سارا دن کام تے یسوع مسیح دے نام نو جلا دو. اوتھے لوگ جانن گے تسی مسیحی جو, شام نو گھر آوندے جو اپنی فیملی دے نال وقت گزارو, یسوع مسیح دے نام نو جلا دو. رات نو سون تو پہلو یسوع مسیح دے نام نو جلا دو. یسوع مسیح دے بغیر تہاڈی زندگی نہیں ہونی چاہیے. یہ اپنی زندگی دا ایک المیہ بنا لو. اپنی زندگی کی فرسٹ پریورٹی یسوع مسیح لو. وہ مسیحی شناختی کارڈ دے مسیح نہ بن جان. ٹھیک ہے, اپنا یسوع مسیح نو مننے والے بننا ہے, تاکہ جڑا انہیں پیاس لگی ہے, جنی وجہ پیاسا ہے, اسی پیاس ہونے کا مینوں کیا ہے کہ یہ رش مینوں پانی پیا, تے میں کہاں یسوع میں تیرے لیے حاضر ہے. اگر انہیں کہا یشوع مینوں پانی پیا, یسوع میں تیرے لیے حاضر ہے. اگر انہیں کہا سمرا مینوں پانی پیا, یسوع میں تیرے لیے حاضر ہے. کہیں کبھی کیا ہے, نہیں میں پہلے شراب پیواں, نہیں میں پہلے ہر طرح کے غلط کام کراں, نہیں میں پہلے اپنا کاروبار سیٹ کرنا. کاروبار اگر خدا نہ چاہے تو تم زیرو کر دے. اگر خدا نہ چاہے تو خدائے نہ, خدا نے جتنے تک دروازہ بند کرتا تسی جو مرضی کر لو. کوئی بھی انسان کچھ بھی نہیں کرے گا جدوں نے بند کرتا. صرف راضی کی طرف خدا کی طرف. خدا جدوں کسی کو خوش ہوتا ہے نا, تے انہوں پھر خدا نو کہنا نہیں پہنتا کہ خدا میرے بچے اچھے ہو جان, میرے کاروبار بڑھے, میری فصلیں اچھا. نہیں, خدا خود برومند کرتا ہے, خدا خود انہوں اٹھا کھڑا کرتا ہے. یوسف کی زندگی ایسی سی.
وہ قیدی تھے نا ایک اس وقت تک. وہ بس بائبل اس یوسف کی کتاب سے بار بار لکھا ہے کہ وہ خدا دے نال سی اور یوسف ہمیشہ اپنے خدا دے بھروسہ کرتا سی. انہیں مصر کا حاکم بناتا گیا. جدو یہ یسوع کو فرسٹ پریورٹی دے گا, خدا نے فرسٹ پریورٹی دیں گے, خدا پھر ہر چیز ساڈے لیے مہیا کرے گا. اس کلمے کا جو خاص مقصد سی, جدو یسوع کہہ رہے کہ میں پیاسا ہوں, ہر مسیحی کا, ہر عہدے مننے والے کا ایک فرض ہے کہ وہ پیاس سی بجھانی. اور انہوں نے چیک کر کے نہیں, انہوں یہ کہہ کے نہیں کہ میں دوبارہ آؤں گا یا بعد چاہوں گا, نہیں, اسی وقت وہ موجود ہو جاؤ. اپنی زندگی کے ہر لمحے یسوع مسیح کی پیاس بجھاؤ لی ایفرٹ کرو, کام کرو, محنت کرو, اور موت کی اکھاں چکھاں پا کے کہو کہ میرا کچھ نہیں کر سکتا. ایک بزدل انسان موت کو ڈرتا ہے, مسیح کبھی بھی موت کو نہیں ڈرتا. ہمیں اپنی آنکھوں کو بند کریں. یس